صاحب مرقات المفاتیح نے یہاں تک لکھا ہے کہ مردے سنتے ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس نے اس کو کفنایا ہے، کس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور کون اس کے ڈولے کو اٹھا رہے ہیں، کون اس کو دفنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ الی آخر الحدیث۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصاحبی میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ ہم نے باب اثبات عذاب القبر یعنی عذاب قبر کے ثبوت کے متعلق نئے باب کا آغاز ہم نے کیا تھا، اور اس کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ اب آئیے آگے کی حدیث پاک، طویل حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے علم غیب کی شان کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک پردے غیب کی باتیں امت کو بتلائی جو امت دیکھ نہیں سکتی تھی، تاکہ وہ اپنے احوال کو درست کر لے ان باتوں کو سن کر اور اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو۔ انہی میں سے ایک عذاب قبر کے متعلق بھی بات ہے، تو لہٰذا اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ جب میت کو، مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ میت کن مراحل کے ساتھ گزرتی ہے، کیا کیا اس کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، اس کے متعلق تفصیلاً اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بے شک بندہ یعنی کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی جنس ہو، جب اذا وضع فی قبرہ، جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے گھر والے جب اس سے پیٹھ پھیر کر، اس سے اعراض کر کے دفنا کر وہاں سے جب چلے جاتے ہیں، لا یسمع قرع نعالہم، تو پھر وہ میت و مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سن لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حدیث پاک کے اس جز میں ایک اہم مسئلے کی وضاحت کر دی گئی، اور وہ مسئلہ ہے سماع موتا یعنی کہ مردوں کا سننا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے اس کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ صاحب مرقات المفاتیح نے یہاں تک لکھا ہے کہ مردے سنتے ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس نے اس کو کفنایا ہے، کس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور کون اس کے ڈولے کو اٹھا رہے ہیں، کون اس کو دفنا رہے ہیں، ہر چیز سے جو ہے سنا وہ واقف ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن اور حدیث کی بے شمار دلائل ان پر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب و صالح علیہ السلام نے عذاب یافتہ قوم کی نعشوں پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا، قال یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے میرے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ اور اسی طرح جنگ بدر میں حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کی تحقیق میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ سماع موتا کے متعلق کہ جب جنگ بدر میں جب کفار کی نعشیں پڑی ہوئی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تم اس کو لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، اے کافروں، کیا تم نے وہ حق پایا کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو سڑ گئے ہیں، ان کی نعشیں، وہ مر چکے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا اس سے کہ مردے سنتے ہیں، اور تبھی تو قرآن پاک کی آیات، بے شمار ایسی حدیث ہیں اور آیات ہیں کہ جن میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن قرآن شریف کی چند آیات ہے کہ جس میں اس کی نفی ہوتی ہے کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، کا مطلب یہ ہے کہ تم مردہ دل لوگوں کو یعنی کہ کافروں کو تم سنا نہیں سکتے، اور اسی طرح وہ سنتے نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ قبول نہیں کرتے۔
اور اس کی دلیل ہم کو اس بات سے بھی ملتی ہے، چنانچہ ایک اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، تم نہیں سنا سکتے مگر انہی لوگوں کو جو ہماری آیات پر یعنی کہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ مومنین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی بات سنتے بھی ہیں، اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اسی طرح حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمہ کی زندگی میں اور آپ کے سوانح حیات میں ہم کو یہ پڑھنے میں ملتا ہے کہ جب آپ کے ایک فرزند وصال کر گئے تو پھر آپ نے ان کو دفنانے سے پہلے آپ اپنے فرزند کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں جب تم ان کی زیارت کرو تو پھر میری طرف سے تم ان کو سلام عرض کرنا۔ تو عزیزان محترم، اہل سنت کا، ہمارے اسلاف کا یہی عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، صاحب مرقات المفاتیح نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہے۔ تو بھائی عزیزان محترم کہ لَيَسْمَعُوا قَرْعَ نِعَالِهِمْ، کہ وہ لوگ ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ أَتَاهُ مَلِكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، پھر جب وہ دفنا کر چلے جاتے ہیں تو پھر دو فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر اس میت کو، اس مردے کو بٹھاتے ہیں۔ فَيَقُولَانِ، اور وہ ان سے کہتے ہیں، اس مردے سے کہتے ہیں، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تم اس آدمی کے بارے میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، مطلب تم کیا اعتقاد رکھتے تھے، ان کی شان میں تم کیا چیز دنیا میں بیان کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کو دکھلا کر یہ سوال کیا جائے گا، تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ حساب قبر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جب بتا کر ان کے ہی رؤیت کا حساب ہے تو پھر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ فی هذا الرجل، تو ہاذا جیسے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اس میں اشارہ قریب ہے، یعنی کہ قریب کی چیز کے لیے اشارے کے لیے آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قریب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو جو ہے سنا زیارت کروائی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت سب قبور میں آپ پہنچ سکتے ہیں، یعنی دنیا میں ایک ہی لمحے میں کئی لوگوں کو دفنایا جاتا ہے، بیک وقت کئی جو ہے سنا وہ فرشتے جو ہے سنا اس مردے کے پاس آتے ہیں، تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت کئی جو ہے سنا میتوں کے پاس آپ پہنچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم مثال سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سورج کی شعاعیں جیسا بیک وقت لاکھوں مقامات پر وہ موجود ہوتی ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بیک وقت ہزاروں اور لاکھوں مقامات پر موجود ہو سکتی ہے۔ تو اس سے عزیزان محترم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کا مسئلہ بھی ثابت ہوا، اور اسی طرح یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک سماع موتیٰ پر بین اور واضح دلیل ہے۔ تو عزیزان محترم، اس شخص سے کہا جائے گا کہ کیا تم کہتے تھے اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، تو مومن کہے گا، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ وہ مومن کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے وہ رسول ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ جب مومن ہوتے ہیں اور سچے دل سے دنیا میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اور آپ کی محبت میں اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں، تو پھر اگرچہ کہ وہ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیکھا، لیکن نور ایمانی سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام جس دن وہ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر اس دن ان کا عرس منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ کیونکہ قبر میں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ہے، تو اسی لیے اس دن جو ہے سنا خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض بزرگان دین سے ہم کو یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری عمر آپ ہی کا کلمہ پڑھتے رہے، آپ ہی کی اتباع و پیروی کرتے رہے، یا رسول اللہ آپ ہی یہ فرما دیجئے کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت
ہزاروں اور لاکھوں مقامات پر قبر میں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے فیقال لہ، اس میت سے کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اس میت سے کہا جائے گا کہ تو اپنا ٹھکانہ دوزخ کی طرف دیکھ لے کہ تحقیق کہ اللہ نے اس کو تیرے لیے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ یعنی کہ جب میت ثابت قدم رہتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جیسے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کی آیت میں گزرا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے سوالات کے وقت، جب اللہ کے کرم سے وہ جب اس امتحان کو پار کر لیتے ہیں تو پھر اس میت کو دکھائے جاتے ہیں، دو ٹھکانے بھی دکھائے جاتے ہیں، جنت کا ٹھکانہ بھی بتلایا جاتا ہے، دوزخ کا ٹھکانہ بھی بتلایا جاتا ہے۔ پہلے دوزخ کا ٹھکانہ بتلا کر یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم صحیح جواب نہ دیتے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں وہ ہوتا، اور تم نے صحیح سوال کا جواب دیا ہے تو اسی لیے اللہ نے اس ٹھکانے کو بدل کر تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ اللہ نے کر دیا ہے۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، تو پھر وہ میت، وہ مردہ جو ہے سنا ان دونوں ٹھکانوں کو جو ہے سنا وہ دور سے ہی جنت اور دوزخ، اگرچہ کہ زمین سے کروڑہا جو ہے سنا میل دور ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی بصارت کی قوت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ قبر میں بیٹھ کر دوزخ کے ٹھکانے کو بھی دیکھتا ہے اور جنت کے ٹھکانے کو بھی دیکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے معلوم ہوا کہ جب ایک عام مردے کا، میت کا یہ عالم ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ہر امتی کے ساتھ آپ حاضر و ناظر ہیں، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ اعتقاد رکھیں تو پھر اس میں کیا برا ہے اور کیا قباحت ہے۔ تو عزیزان محترم، دونوں ٹھکانے اس کو بتلائے جاتے ہیں۔ پھر آگے بتلایا گیا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ، اب رہا وہ جو منافق اور کافر ہوتا ہے، فَيُقَالُ لَهُ، اس کو کہا جاتا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ فَيَقُول لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، میں نہیں جانتا، کیونکہ جب اس نے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں، جب اللہ کی وحدانیت کو اس کو مانا ہی نہیں، تو پھر وہ کیوں کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے گا اور پہچانے گا؟ تو اسی لیے وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، اور میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی کہ سرکار کو نہ ماننے والے جو کہتے تھے کیا کیا کہا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں بھی وہی کہا کرتا تھا۔ فیقال لا دریت ولا تلیت، تو اس کو کہا جائے گا کہ تو نے عقل سے کام نہیں لیا، مطلب یہ کہ اللہ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عقلی دلائل موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، کئی ایسی جیسنا چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر تو عقل سے یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ نبی برحق ہیں۔ ولا تلیتا، اور اسی طرح تو نے قرآن بھی نہیں پڑھا کہ جس میں نقلی دلائل یعنی کہ دلائل منقولہ نصوص ہیں، نہ عقل سے تو نے جو ہے سنا کام لیا، نہ ہی تو نے قرآن کی تلاوت کیا، اور نہ ہی جو ہے سنا اس پر تو نے ایمان لے آیا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اور جب مومن کافر اور منافق جب جو ہے سنا اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر بتلایا گیا وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، کہ اس کافر کو اور منافق کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے، لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، تو پھر وہ اتنا چیختا اور چلاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، جن و انس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات اس کے ساتھ ہیں، تو پھر وہ تمام مخلوقات کیا کرتے ہیں، اس کافر اور منافق کو جب فرشتے مارتے ہیں ہتھوڑے تو پھر وہ اس کے چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کافر اور منافق کی یہ وہ آوازیں صرف جن و انس کو چھوڑ کر تمام مخلوق سنتی ہے، وہ کیوں نہیں سنتے؟ تو اس کی وضاحت یہ بیان کی گئی کیونکہ جن و انس، چاہے وہ انسان ہو جنات ہو، ان کا جو ایمان ہے ایمان بالغیب ہے، اگر وہ چیز ظاہر کر دی جاتی تو پھر ایمان بدیہی ہو جاتا، ایمان شہادت پر ہوتا۔ تو اسی لیے کیا کیا گیا کہ جتنے بھی برزخ کے جو احوال ہیں مومنین سے، چاہے وہ جن ہو یا انس ہو، ان تمام سے جو ہے سنا
ان کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ ان کا ایمان بالغیب وہ قائم رہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ جب ہم کو دکھایا جائے گا، مولا کریم ہماری زبانوں سے یہی جاری فرما کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، آمین وما علینا الا